الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد كل نفس ذائقة الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں حمد ثنا وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو خالق مالک رازق ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہم سب کے آقا و مولا ہے، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، امام الانبیاء ہے۔ اللہ کریم ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احباب، زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور زندگی جہاں نعمت ہے وہاں امتحان ہے، اور اس امتحان کی کامیابی پر جنت ہے، ناکامی پر جہنم ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں، معاشرے میں، کمیونٹی، سوسائٹی جہاں آپ رہتے ہیں، ارد گرد دیکھیں، کسی نہ کسی چیز میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہوتا ہے، اور جہاں یہ اختلاف وہاں یہ حسن بھی ہے زندگی کا۔ بہت سے اختلافات ایسے ہیں گھر کی سطح پر دیکھیں، محلے کی سطح پر دیکھیں، ملک کی سطح پر دیکھیں، دنیا کی سطح پر دیکھیں، اللہ کی ذات کے حوالے سے دیکھ لیں۔ کوئی رب کے وجود کا انکار کرتا ہے، کوئی ایک مانتا ہے، کوئی ایک سے زیادہ مانتا ہے، کوئی بے حساب مانتا ہے رب کے وجود۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی کو اختلاف نہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، اور وہ چیز کیا ہے؟ موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، every soul shall taste the death. Everyone has to depart from this dunya. No one will live here permanently. Everyone has to depart. اور یہ خدائی دستور ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو، گدھا ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، عرب ہو، عجم ہو، انسان ہو کہ جنات ہو، اللہ کا دستور یہی ہے، قانون یہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے یہاں سے جانا ہے۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے، ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک نے پینا ہے، ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، ایک ایسا مزہ ہے جسے ہر ایک نے چکھنا ہے۔ زندگی کسی بھی وقت، کہیں پر بھی، کسی بھی حالت میں بے وفائی کر سکتی ہے۔ زندگی پانی کا وہ بلبلہ ہے، ہوا میں رکھا ہوا وہ چراغ ہے کہ کسی بھی وقت یہ بجھ سکتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اٹھتے ہوئے جنازے اور بھرتے ہوئے قبرستان یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، موت نے آنا ہے، تم اب بھی گناہ نہیں چھوڑتے، تم اب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، تم اب بھی نیکی کی طرف رغبت نہیں دکھا رہے۔ ہر ایک نے یہاں سے جانا ہے۔ موت کا جو پنجہ ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ تم مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ،
موت نے آنا ہی آنا ہے، چاہے تم مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ، خود کو بچانے کی کوشش کرو، موت نے آنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، جانا تو ہم نے بھی ہے۔ جو چلے گئے ہیں وہ اکیلے نہیں، وہ سب اسی طرف، سب نے اسی طرف جانا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جتنا بھی بھاگو تم موت سے، موت نے تمہارا پیچھا کرنا ہی کرنا ہے، موت سے تم بھاگ نہیں سکتے، کہیں پر بھی ہو، جب تمہارا ٹائم لکھ لیا موت نے آنا ہی آنا۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا ہے، ان کا ساتھی، تو ملک الموت آتے ہیں، بڑے گھور گھور کر ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یہ بندہ کون ہے؟ اس وقت ملک الموت جو تھے وہ انسانی شکل میں آتے تھے، یہ بندہ کون ہے جو مجھے اتنے غور سے اتنے گھور کے دیکھ رہا ہے؟ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ملک الموت ہے۔ آدمی ڈر جاتا ہے، آدمی ڈر جاتا ہے۔ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ آپ ہوا کو حکم دیں مجھے وہ ہند کے کسی جزیرے میں اتار دیں، میں وہاں اپنی باقی زندگی ادھر گزاروں گا، ادھر سے مجھے نکالیں آپ۔ ہوا کو حکم دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت آتے ہیں۔ ملک الموت تم اس آدمی کو اتنے گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا میں اللہ کے حکم کو دیکھ رہا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کی جو روح ہے وہ جزیرہ وہ ہند میں جا کے اس کی روح کو قبض کرنا، اور یہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ میں تو اللہ کے حکم پر اس مقام پر اس وقت پہنچ گیا، میں وہاں پہنچا تو دیکھا یہ خود اپنی موت کی طرف وہاں آ گیا، اور میں نے وہاں اس کی روح قبض کر لی۔ بندہ جہاں پر جس کی ڈیتھ لکھی ہوئی ہے خود پہنچتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے ٹائٹینک دیکھنے والے وہ سمندر کی گہرائی میں، کس کو پتا وہاں جا کے موت آنی ہے ان کو، ان کی روح ادھر قبض کرنی تھی، ملک الموت نے انتظام وہ خود کر کے گئے، لاکھوں خود لگا کے گئے، اور وہاں پہنچ کر ان کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ ریسنگ، وہ بیٹھے ہوئے کار چلا رہے ہیں، بہت تیز چلا رہے ہیں، وہ خود اپنی موت کی جگہ پر پہنچنے کے لیے کتنی رفتار سے جا رہا ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ میری ڈیتھ وہاں لکھی ہے ساری زندگی نہ جاتا، لیکن اس کی روح کہاں قبض کرنی ہے، فرشتے کو جو حکم، جو ٹائم، جو جگہ اللہ نے حکم دیا ہے، فرشتہ اس مقام پر انتظار کرتا ہے اور بندہ خود اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لوگ کہتے ہیں نا وہ جی اجے دا ٹائم کوئی نہیں سی، ہن تے جوان سی، جان دا ٹائم تے کوئی نہیں سی، بندہ ٹر گیا۔ نہیں، یہی ٹائم تھا، اللہ نے اس کے لیے یہی ٹائم لکھا ہوا تھا۔ موت ایک سیکنڈ پہلے نہیں آ سکتی، موت ایک منٹ یا ایک سیکنڈ ڈیلے بھی نہیں ہو سکتی۔ صحت مند آدمی، اس کی صحت موت کو ڈیلے نہیں کر سکتی، اور بیمار آدمی کی بیماری موت کو پہلے نہیں بلا سکتی جب تک اس کا ٹائم نہ لکھا ہوا۔ آدمی ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوتا ہے، کئی دفعہ کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں، کئی علماء یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، اور بندہ باہر ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کی ڈیتھ ہونے والی ہے۔ موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ موت نے آنا ہی آنا ہے، جب جہاں جس جگہ اللہ نے لکھی ہے موت اس وقت آئے گی۔ موت نے آنا ہے، اور موت سے کوئی چیز بچ نہیں سکتا۔ ہر چیز سے کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے۔ بیماری سے بچا جا سکتا ہے، غربت سے بچنے کی تدبیر موجود ہے، سیلاب آنے والا ہو، آندھی طوفان آنے والا ہو، خود کو بچانے کی تدبیر بندہ کر سکتا ہے، دشمن سے بچنے کی تدبیر ہو سکتی ہے، غربت سے بچنے کی بندہ تدبیر کر سکتا ہے، لیکن موت سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ موت نے آنا ہی آنا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کا اور سورج کے غروب ہونے کا وقت معلوم ہے، آج گوگل پہ لکھے سن رائز اینڈ سن سیٹ ابھی دے دے گا آپ کو۔ چاند کے نظر آنے کا اور چاند کے غائب ہو جانے کا ٹائم معلوم ہے، ستاروں کا نظر آنا، ستاروں کا غائب ہونا معلوم ہے، فصل کے پکنے کا جو ٹائم ہے وہ معلوم ہے۔
ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے ٹائم معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن موت وما تدری نفس بأي ارض تموت، نہیں معلوم کہ کس جگہ پر، زمین کے کس حصے پہ موت آنے والی ہے. وما تدری نفس بأي ارض تموت. بندہ گھر سے نکلا تھا کہ کھیلنے کے لیے گیا تھا، واپس لاش آ جاتی ہے. عمرے کے لیے گیا تھا، وہیں پہ فوت ہو جاتا ہے. کام کے لیے نکلا تھا ٹیکسی چلانے ہے، وہ ٹیک اوے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک کچھ ہو گیا، بندے کی ڈیتھ ہو گئی. تو موت کسی بھی لمحے، کہیں پر بھی، کسی بھی وقت ہمارا سامنا ہو سکتا ہے موت سے. سوال یہ ہے کیا ہم موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری اتنی تیاری ہے کہ ہم موت کا سامنا کریں اور پھر آگے کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے ہم پریپیئر ہیں اس وقت یا نہیں؟ یہ سب سے بڑا کوشچن مارک ہے ہماری زندگی پر. پاکستان جانا ہو تو 10 دن پہلے ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ سامان، پیکیجنگ، بیگ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تیاری، شاپنگ وغیرہ پہلے سے تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آدمی کسی محفل میں بیٹھا ہو نا اور اس کو پتا ہو کہ شام 4 بجے میری فلائٹ ہے، چاہے کتنی ہی انٹرسٹنگ محفل کیوں نہ ہو، اس کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ اس کی نظر گھڑی پہ ہوتی ہے، ٹائم پہ ہوتی ہے کہ کہیں میری فلائٹ مس نہ ہو جائے. تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ چھوٹا سا سفر دنیا کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، اتنی تیاری کر کے، اتنے انہماک سے، اتنے غور و فکر کے ساتھ کہ نظر گھڑی پر بھی موجود ہے وہ مس نہ ہو جائے. تو اتنا بڑا سفر کہ جس سے واپسی بھی کوئی نہیں ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ موت تو آنا ہے، مزہ تو سب نے چکھنا ہے. موت آئے گی اس پر بھی کہ جس کی رات گناہ میں گزرتی ہے، موت آنی ہے اس پر بھی کہ جس کی رات سجدوں میں گزرتی ہے. موت اس پہ بھی آنی ہے جو سینما میں بیٹھا ہوا ہے، نماز قضا کر رہا ہے، اور موت اس پہ بھی آنی ہے جو مسجد کے اندر ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے. موت اس عورت پر بھی آنی ہے جو بازاروں میں گھوم کر وہ اعمال جسے رب اس کا رسول پسند نہیں کرتا، وہ سیرت، وہ صورت، وہ اخلاق، وہ کردار اپناتی ہے جسے اللہ اور اس کا رسول اور اسلام پسند نہیں کرتے، اس عورت پر بھی موت آنی ہے. اور وہ عورت جو گھر کی 4 دیواری میں رہ کر تہجد کی نماز، قرآن کی تلاوت، اپنے عبادات، اپنے گھر کا کام، اپنے خاوند کی خدمت، اس پر بھی موت آنی ہے. کیا ان دونوں کی موت ایک جیسی ہے؟ کیا نیکوکار کی اور بدکار کی موت ایک جیسی ہے؟ مزہ ان دونوں نہیں، دونوں کے مزے کا چکھنا الگ الگ ہے. ایک وہ شخص بھی ہے جو موت کا مزہ چکھتا ہے تو پھر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ ایک بار پھر مجھے دنیا میں بھیج، پھر وہ جو موت کی کیفیت ہے میں وہ پھر چکھنا چاہتا ہوں. وہ ٹیسٹ جو موت کا تھا میں دوبارہ وہ ٹیسٹ فیل کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے. اور ایک وہ بھی ہے جو موت کا ذائقہ دیکھے تو صبح معاشر تک اس کا اثر رہے. ایک موت کی کیفیت یہ ہے کہ جنازے میں ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ایک اس کا جنازہ ہوتا ہے کہ جس کا جنازہ پڑھا جائے تو اللہ پیچھے والوں کو معاف فرما دیتا ہے. بچے کی جنازے ہم کیا اللہم اجعلہ لنا فرجا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا مشفعا، وہ اللہ اس کو ہمارے لیے شفیع بنا. دونوں نے موت کا ذائقہ چکھا ہے. ایک کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں اللہ اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا فرما. دونوں کی موت الگ الگ ہے. کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی. تو جس نے زندگی سجدوں میں گزاری ہے اس کی موت بھی پھر آسانی اور ایمان والی آنی ہے، اور جس نے زندگی گناہوں میں گزارنی ہے، جس نے سجدوں سے بے پرواہ ہو کر، بے نیاز ہو کر گناہ کی زندگی گزاری ہے، پھر اس پر موت بھی اسی طرح سخت آنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد تشریف لا رہے تھے، دیکھا کچھ صحابہ ایک جماعت بیٹھی وہ ہنس رہے. حضور نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانو نا تو کم ہنسو اور زیادہ رو تم لوگ. اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت کی کثرت کرو، موت کی یاد کو کثرت سے یاد کیا کرو جو لذتوں کو مٹانے والی ہے. موت کو یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ آدمی گناہ سے بچتا ہے، آدمی نیکی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، آدمی کی توبہ جلدی قبول ہوتی ہے، آدمی کی نمازوں میں، عبادات میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جاتا ہے،
جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو پھر شیطان سے دور بھاگتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا ہے، دل جو ہے وہ قناعت کی طرف بڑھتا ہے، دل کو قناعت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی عورت نے پوچھا نا کہ ام المومنین میرا دل بڑا سخت ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا موت کو یاد کرو۔ کیوں؟ موت کے یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو موت کو یاد کرتے ہیں ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں۔ کون سی 3 چیزیں؟ کہا بیماری، غربت اور موت۔ بیماری کون پسند کرتا ہے؟ فرمایا جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے میں بیماری کو پسند کرتا ہوں۔ فقر، غربت، افلاس، مفلسی یہ اس لیے اچھی ہے کہ کل بروز محشر حساب و کتاب ذرا آسان اور جلدی ہو جائے گا۔ اور جس کے پاس ہو ہی کروڑوں تو اس کو تو کروڑوں کا حساب دینا ہے، اور جس کے پاس ہو ہی 100 پاؤنڈ تو اس کو تو صرف 100 پاؤنڈ کا حساب دینا ہے۔ تو کس سے جلدی فارغ ہو جانا ہے؟ جس کے پاس کروڑوں تھے یا جس کے پاس کچھ تھے؟ کہا اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ فقر والی زندگی ہو۔ اور موت، کہا موت کو میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ موت ہی وہ ذریعہ ہے جس سے مجھے رب کا دیدار نصیب ہونا، میں نے رب کے حضور پہنچنا ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت وہ پل ہے، وہ راستہ ہے، وہ ذریعہ ہے جو حبیب کو حبیب سے، دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جب ملک الموت آئے نا روح قبض کرنے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ کیا دوست نے بھی کسی دوست کو مارا ہے؟ دوست نے بھی کسی دوست کی روح قبض کی ہے؟ جبریل امین واپس گیا، اللہ تیرا خلیل تو کہتا ہے کہ دوست کی روح نہیں قبض کرتا۔ کہا جا کے کہو کیا دوست نے کبھی دوست سے ملاقات سے بھی منع کیا؟ اللہ ملاقات چاہتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں ابھی میری روح قبض کر، کیونکہ موت تو آنی ہے، موت سے نہیں ہے رستگاری، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نجات نہیں ہے، موت کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا تو آپ نے تھپڑ مارا، وہ گئے بارگاہ خداوندی میں، اللہ تیرا دوست ہے، تیرا کلیم ہے، تھپڑ مارا ہے مجھے۔ کہا جا کے کہو بیل کے پشت پر ہاتھ پھیر لے، جتنے بال آئے نا ہر بال پر 1 سال کی زندگی اور۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر موت نے تو آنا ہے۔ کہا جب اس کے بعد بھی آنا ہے تو ابھی روح قبض کرو۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت نے آنا ہی آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، somebody asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ who is the best Muslim in the sight of Allah and his Rasul صلی اللہ علیہ وسلم؟ He صلی اللہ علیہ وسلم replied, the one who is well mannered, the one who has اخلاق، good اخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کی زبان اچھی ہو، جس کی سوچ و فکر اچھی ہو، جو بولتا اچھا ہو، جو تنگ نہ کرتا ہو، جو نقصان نہ پہنچاتا ہو، جو اخلاق والا ہو، کہا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ who is the wise person؟ وزڈم کس کے اندر ہے؟ حکمت، دانائی، عقل مندی کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی عقل مند ہے جو اپنی موت کو یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے۔ The one who is the wise person, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, the one who remembers his death and he is preparing himself for the hereafter. ہماری نظر میں تو عقل مند وہ ہے جو چلاک بہت ہو، جو زبان کا بڑا تیز ہو، جو کام نکلوا سکتا ہو، جو بات کر سکتا ہو، جو چیمپئن ہو ہر معاملے میں، وہ بڑا عقل مند آدمی ہے۔ لیکن قربان جائیں جس کی زبان کی صداقت پر اللہ بھی گواہی دیتا ہے، وہ رسول کے جس کی زبان پر رب کلام کرتا ہے، اللہ کا کلام جس کی زبان سے نکلتا ہے، اس نبی کی زبان سے آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی موت کو یاد کرتا ہو۔ جو آدمی موت کو یاد کرتا ہو کبھی وہ بے لگام ہوگا؟ کتنا ہی اچھا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن جو موت کو بھلا دے اس میں کہیں نہ کہیں خرابی آتی ہے۔ گاڑی بہت اچھی گاڑی ہے، بہت مہنگی گاڑی ہے، بہترین سٹیئرنگ ہے، ٹائر ہے، انجن ہے، ہر چیز کمال کی ہے، صرف ایک پرابلم ہے، اس کا بریک کام نہیں کرتا۔ روڈ پہ لائیں گے آپ؟ اور میں کوئی سوال کیتا، کوئی نہیں لائے گا۔ کیوں؟ گاڑی تو بڑی کمال کی ہے۔ کہا جائے گا گاڑی کمال کی ہے لیکن بریک کوئی نہیں ہے، بریک نہ ہو تو آگے کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا ہی ہوگا۔ ایسا ہی ہے
آدمی کے اندر بہت خوبی ہو، بہت اچھائی ہو، کمال ہو، اس کے اندر ہر خوبی موجود ہو، لیکن وہ موت کو یاد نہیں کرتا، اس کا ایکسیڈنٹ کہیں نہ کہیں ہوگا، چاہے جتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو۔ جب وہ موت کو یاد نہیں کرتا، زبان کنٹرول میں نہیں رہتی، بریک ہے ہی نہیں۔ موت ہی وہ بریک ہے جو آدمی کو ہلاتی ہے کہ خبردار، کلام کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ آگے موت آنی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، قبر کا مرحلہ ہے، حشر کا امتحان ہے، یاد رکھنا کہ تم نے موت کا سامنا کرنا ہے۔ پھر وہ مال کمائے گا تو حلال کمائے گا، پھر وہ کلام کرے گا تو حلال بولے گا، پھر وہ سنے گا تو حق سنے گا، پھر وہ دیکھے گا تو حق دیکھے گا، ہر چیز میں اس کی نظر حق پر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو آدمی مرتا ہے نا، دنیا سے جاتا ہے تو وہ باقیوں پہ احسان کرتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ باقیوں کو بھی وہ ذہن دیتا ہے، فکر دیتا ہے، سوچ دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بدل دے، اس لیے کہ مقام آنے والا ہے قبر کی طرف، جیسے میں جا رہا ہوں کل تم نے اس مقام کی طرف آنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تھا نا، ملک الموت سے کہا تھا کہ جب آنا ہو تو پہلے قاصد بھیج دینا۔ زمانے کے بعد ملک الموت آئے تو کہا میں نے تو تم سے کہا تھا کہ کوئی قاصد، کوئی پیغامبر، کوئی پیغام رساں وہ بھیج دینا، پہلے مجھے میسج دے دینا۔ کہا حضرت اتنے میسیجز تو آئے تھے آپ کے پاس۔ نظر کا کمزور ہونا یہ موت ہی کی طرف تو دلیل ہے کہ موت آنے والی ہے۔ جوانی تھی، اب بڑھاپا آ گیا، کہا یہ دلیل ہے موت کی طرف جانا ہے۔ پہلے بال کالے تھے اب سفید ہو گئے، دلیل ہے کہ موت قریب آ گئی ہے۔ کمر جھک گئی ہے، دلیل ہے کہ موت آنی ہے۔ نظر کام نہیں کرتی، دانت اکھڑ گئے، منہ سے نکل گئے، کہا دلیل ہے موت آنی ہے۔ اب بات سن نہیں سکتا، پہلے تو 2 کلومیٹر سے بھی آواز سن لیتا تھا، اب قریب بیٹھا ہوا آدمی بھی کان میں زور زور سے بول رہا ہوتا ہے کہ یہ دلیل ہے تمہاری موت قریب آ گئی ہے۔ یہ موت کی نشانیاں ہیں، اٹھتے ہوئے جنازے اور بھرتے ہوئے قبرستان یہ پیغام دے رہے ہیں، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے۔ چراغ بجھنے والے ہیں، سب کے چراغ بجھیں گے۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے کوئی بھی اس دنیا میں پرماننٹ نہیں ہے، ہم سب ہی جائیں گے اس دنیا سے۔ اور یہ کریں ہائے کہ کیا ہماری موت جو آنے والی ہے اس کے لیے ہم نے تیاری کی ہے؟ ہم تو مال کمانے میں لگے ہیں، صبح سے لے کے شام تک مال 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 مال۔ کیا یہ مال ہمارا ساتھ دے گی؟ آج جوانی ہے، قدر کر لیں زندگی کے۔ حضرت حاتم حسن فرماتے تھے نا، 4 چیزوں کی قدر 4 بندوں سے پوچھو۔ کہا جوانی کی قدر بوڑھوں سے پوچھو، جو آدمی بوڑھا ہو جائے نا اس سے پوچھو کہ جوانی کی قدر کیا ہوتی ہے۔ صحت کی قدر اس بیمار سے پوچھو جو بستر مرگ پر لیٹا ہوتا ہے، جب وہ صحت مند تھا وہ بتائے گا وہ بیمار کی صحت کیا چیز تھی۔ زندگی کی قدر کس سے پوچھو؟ کہا موت سے پوچھو زندگی کی قدر۔ اور آرام اور سکون سے جو رہتا ہے اور دوسری طرف جو رنج و علم اور غم اور مصیبت میں ہے، اس آدمی سے پوچھو کہ سکون کی قدر کیا ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، آج ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے خود کو بدلنے کا، خود کی تیاری کا، قبر کی طرف جانے کا۔ قبر ہر روز 70 دفعہ قبر ہمیں بلاتی ہے، یاد کرتی ہے۔ ہم تو بھول گئے نا، لیکن موت ہمیں نہیں بھولی۔ ہم غافل ہیں لیکن قبر ہماری، موت ہماری وہ غافل نہیں ہے۔ قبر آواز دیتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں خوف کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ آنا ہے تو تیاری کر کے آنا ادھر۔ یہاں نرم بستر نہیں ہوں گے، یہاں لائٹنگ کوئی نہیں ہوگی، یہاں اے سی نہیں لگا ہوگا۔ جو بڑے سے محل میں اندھیرا ہو وہاں نہیں جاتا ڈر کے مارے، تو اتنی چھوٹی سی صندوق میں آنا ہے، تم نے اپنی تیاری کر کے آنا، کیونکہ تمہاری روشنی دنیا کی روشنی نہیں، تمہاری جو روشنی ہوگی وہ سورہ یاسین اور سورہ ملک کی روشنی تم ساتھ لے کے آؤ گے۔ وہ نمازوں کا نور تمہارے ماتھے پہ ہوگا جو تم سجا کے آؤ گے۔ وہ تمہارے اخلاق اور کردار، سوچ و فکر، اسلام پر چلنا تمہارا، وہ تمہارے لیے نور کی کیفیات قبر کے اندر پیدا کرنے والے ہیں۔ اب خود سوچو کہ کیا وہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو خوش قسمت ہے، اور اگر نہیں ہے تو اپنی فکر آج کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، 3 چیزیں ساتھ لے کے جاتا ہے میت۔ اور پھر فرماتے ہیں فیرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں پلٹ آتی ہیں، ایک ساتھ رہتی ہے۔ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، ساتھ جانے والی اہل و عیال، رشتہ دار، بچے، بھائی، مال اور اس کے اعمال۔ جو چیز رہ جاتی ہے فیرجع اہلہ ومالہ، جو چیز ساتھ آتی واپس چلی جاتی ہے دنیا کی طرف، وہ اس کے اہل و عیال، رشتہ دار ہے اور اس کا مال ہے۔ وَيَبْقَى،
واحد، اور جو ایک چیز ساتھ رہتی ہے، ویبقى عملہ، اور جو ایک چیز جو ساتھ رہتی ہے وہ کیا؟ وہ اس کے عمل ہے، وہ اس کے اعمال ہے، مال نہیں، اعمال۔ ہم نے ساری زندگی مال 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 مال، ایکسٹرا ٹائم، اوور ٹائم، صبح شام مال کمانے میں، اور جب اعمال کا وقت آیا تو ہاتھ خالی تھے۔ سکندر ذوالقرنین جب دنیا سے جانے لگا نا، وہ بادشاہ ساری دنیا کا، کہتا ہے میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کفن، صرف کفن لے کے گیا ہوں، باقی سب کچھ چھوڑ گیا ہوں۔ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے نا، اپنے بیٹے سے کہتا ہے میں وصیت کرتا ہوں مجھے میرے مرنے کے بعد ایک موزہ پہنا دینا۔ اچھا جب غسل دے دی یا کفن شفن دے دی تو بیٹے کو یاد آیا باپ نے وصیت کی تھی صرف ایک سوک پہنا دینا، ایک موزہ پہنا دینا۔ اب وہ امام صاحب کو کہتا ہے امام صاحب میں نے موزہ پہنا، امام صاحب کہتا ہے نا میں اس کی اجازت نہیں دیتا، کوئی موزے شوزے نہیں پہنانے، صرف کفن ہے۔ تو وہ ڈیبیٹ بات چلی جاتی ہے، لوگ جنازے کا انتظار کر رہے ہیں، جنازہ پڑھنے دو، بھائی صاحب آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ وہ آپس میں لگے ہوئے کہ نہیں موزہ نہیں پہنانا، موزہ پہنانا ہے، موزہ نہیں پہنانا، موزہ پہنانا ہے۔ ایک آدمی نکل آتا ہے، اس آدمی کا دوست جو فوت ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے یہ بیٹا یہ خط تیرے باپ نے مجھے اس موقع کے لیے دیا تھا، یہ خط پڑھ لو۔ جب خط کھول کے پڑھتا ہے نا تو کہتا ہے بیٹا مجھے پتہ ہے کہ امام تجھے اس کی اجازت نہیں دے رہا، میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں ساری زندگی میں نے کمائی کی ہے، دنیا والے میرے ساتھ قبر میں ایک موزہ بھی نہیں لے جانے دے رہے، جو مال میں نے کمایا سب کا سب دنیا میں رہ گیا، ایک موزہ مجھے نہیں لے جانے دے رہے، تجھے یہ فکر دے رہا ہوں اپنی آخرت کی تیاری کرنا، مال کے کمانے کے چکر میں نہ رہنا۔ مال کماؤ، حلال کماؤ، روزی کماؤ، بچوں کا پیٹ بھی پالنا، اس سے منع نہیں کرتا، لیکن ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں نمازیں بھی فارغ، مال کمانے کے چکر میں مولوی صاحب سارا دن میں کام کرتا ہوں روزے نہیں رکھ سکتا، روزے بھی گئے، مال کی بچت میں حج اور عمرے پہ جانا بھی چھوڑ دے، مال کی بچت میں زکوٰۃ دینا بھی چھوڑ دے، کہیں یہ ظلم نہ کرنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہی مال تمہارے ماتھے پر آگ کے انگارے لگا کر قیامت کے دن سزا دی جائے۔ یہ دنیا چاہے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس نے بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ ہارون رشید کا بیٹا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، وقت آخر آیا نا تو اپنے دوست کو کہتا ہے یا صاحبی، اے میرے دوست، یا صاحبی لا تغترر بتنعمی، اے میرے دوست میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کیا ہے؟ دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا۔ فالعمر ينفد والنعیم یزول، زندگی ختم ہونے والی ہے، جتنی نعمتیں تجھے ملی سب چھن جائیں گی۔ فَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، جیسے تو آج کسی کے جنازے کو اٹھا کے نا إِلَى الْقُبُورِ قبرستان کی طرف جا رہا ہے نا، فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا حُمُولٌ، یاد رکھنا ایک دن ایسا بھی آئے گا، فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا محمول، کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جیسے آج تو اس کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، کل تجھے اٹھا کے لے جایا جائے گا۔ دنیا کی نعمتوں میں نہ کھولنا، یہ دنیا کی رنگینیاں، بہاریں، یہاں کی آسائشیں، یہ وقتی ہے، جو موت آئے گی سب کچھ چھن جائے گا۔ گاڑی بنگلہ بیلنس جائیداد دولت بنانے کے چکر میں ساری زندگی کھپا دی ہے، جب وقت آخر آئے گا تو یہ ساری چیزیں ہٹ جائیں گی۔ وہ نام جس کو بنانے میں ہم ساری زندگی لگا دیتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر ہم انجینئر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، امتحان کی تیاری کرتے ہیں، سب سے پہلے جو ٹائٹل چھینا جائے گا وہ تمہارا ڈاکٹر ہونا ہوگا، تمہارا انجینئر ہونا ہوگا، تمہارا بہت بڑا فلاسفر ہونا ہوگا۔ جو بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر صاحب کے نام سے پکارے جاتے تھے، لیکن جب موت کا وقت آیا اور موت آئی اور تمہاری باڈی پڑی تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نہیں، میت کدھر پڑی ہے؟ سب سے پہلے تمہارا نام چھن جائے گا، وہ لباس جو تم نے پہنا تمہارا یہ لباس بھی چھن جائے گا، انگوٹھی پہنی ہے تو انگوٹھی بھی اتار دی جائے گی، کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ کہا فقط تیرے اعمال رہ گئے ہیں، قبل اس کے، کس نے بہت خوب کہا تھا، قبل اس کے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے، آؤ اللہ کی حضور نماز پڑھ لو، اس سے پہلے کہ تم خود چل کر آؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں 4 بندے اٹھا کے مسجد کی طرف لے کے آئیں، اس قبر کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالی جو کہا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں وہ حدیث کہ کما تعیشون تموتون، جیسے تم زندگی گزارو گے ویسی ڈیتھ آئے گی۔ یو ول ڈائی دا وے یو لیو یور لائف۔ اگر نمازوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اچھے سوچ و فکر کے ساتھ، شریعت پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے ساتھ زندگی گزارو گے نا، موت بھی اچھی آئے گی۔ ورنہ ساری زندگی جو گانا گاتے ہیں نا، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، وہ گانا ہی بول رہا ہوتا ہے، گانا ہی گا رہا ہوتا ہے۔ جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے، جیسے اٹھائے جاؤ گے ویسے حشر ہوگا تمہارا۔ ہر آدمی سوچے کہ ہم نے کیسے جینا ہے، کیسے اس دنیا سے جانا ہے۔
الموت تحفۃ المؤمن، موت ہے یہ تحفہ ہے مومن کے لیے. کیوں کہا؟ موت نے آنا ہے تو جنت کی نعمتیں ملنی ہیں، موت نے آنا ہے تو مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، موت نے آنا ہے تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. موت بری چیز نہیں ہے، موت اچھی چیز ہے، موت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے پہلے خود اچھا بننا ہوگا. اگر ہم خود اچھے ہیں تو موت اچھی ہے، اور اگر ہم نے برائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو پھر موت نے آنا ہے اور تباہی کرنی ہے. موت کا درد، موت کی جو سختیاں ہیں وہ کتابوں میں بیان کی ہیں. یقین کرے میں جہاں سے گزرتا تھا موت کی وہ جو کیفیات پڑتا تھا تو ایک کیفیت طاری ہوتی تھی کہ موت نے یہ کرنا ہے ہمارے ساتھ. قبر میں جانا ہے نا، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہی 3 سوال ہوں گے. تمہارا رب کون ہے؟ اب جس نے رب کے ساتھ لو لگائی ہو دنیا میں تو اس کا جواب دینا آسان ہوگا. ارے ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے میں نے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم اسی کے ترانے تو گائے ہیں. میں یہی تو کہتا تھا میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق، رحمان اور رحیم رب ہے میرا. اس کو جواب دینا آسان ہوگا. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے ساری زندگی میں قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے، اس دین کو فالو کرتے ہوئے تو میں نے زندگی گزاری ہے. اس کے لیے جواب دینا آسان ہوگا. میں نے کاروبار کیا تو دین کو سمجھتے ہوئے کیا، دین کے حکم کو اپناتے ہوئے، دین کے حکم کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے میں نے زندگی گزاری ہے. کاروبار ہو، تجارت ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، بیوی کے حق، ماں باپ کے حق، بچوں کے حق، پڑوسی کے حق، یہ سارے حق مجھے دین نے ہی تو بتائے تھے. تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام. وہ یہی جواب دے سکے گا. سود نہیں کھانا، شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، جوا نہیں کھیلنا کس نے بتایا؟ اس دین نے بتایا، اور اسی پہ عمل کرتے ہوئے میں ان چیزوں سے بچا تھا. وہی آدمی کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، فتنہ نہیں. یہ کون کہتا ہے؟ دین ہمارا کہتا ہے. تو وہ آرام سے جواب دے گا دین الاسلام. خیر الناس من ينفع الناس، اسی دین نے ہمیں کہا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا ہو. اس پر عمل کرتے ہوئے میں نے زندگی گزاری ہے. اس کا جواب دینا بنتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ما كنت تقول في حق هذا الرجل، کیا کہتے تھے اس ہستی کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں؟ مومن ہوگا، عاشق ہوگا تو کہے گا ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تم بعد میں سوال کرنا، میں نے قدم کا بوسہ لینا ہے پہلے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ترانے میں انہی کے لیے تو گایا کرتا تھا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں تو یہی کہا کرتا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. میں یہی ترانے گایا کرتا تھا. اس ہستی سے میں وفا کیا کرتا تھا. زندگی میں نے انہی کو مانا ہے، انہی کے پیچھے چلا اور یہی نعرے لگایا کرتا تھا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو موت یاد ہوگی اور آپ موت کی تیاری کے لیے ہر وقت جب بھی موت کا سامنا ہو مومن سینہ کھول کے کہے کہ لبیک یا موت آؤ. میں تو اسی انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کب جانا ہو. بلال حبشی کا وقت آخر آیا تو ان کی بیوی کہتی ہے ہائے میرے بلال تم جا رہے؟ کہا ہائے کیوں کر رہے ہو؟ خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے جا کے رسول اللہ کا دیدار کرنا ہے. مومن جب اس حالت میں دنیا سے جاتا ہے تو پھر کامیاب ہوتا ہے. اور اس نے اپنی موت کو یاد رکھا اور موت کو بھلا دیا، موت کو پس پش ڈالا. تو پھر وہ زبان کھولے گا تو حرام بولے گا، زبان کھولے گا تو لوگوں کی دل آزاری کرے گا، زبان کھولے گا تو دوسروں کو تکلیف دے گا، زبان کھولے گا تو پھر حرام بولے گا. اور اگر موت یاد ہو تو پھر قرآن کی آیت یا مصطفیٰ کا فرمان نکلے گا.